الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت ہے کہ ادارت الحرمین سے ایک طالب علم حافظ محمد ساحل نے قرآن کریم کو حفظ یاد کرنے کی تکمیل کی ہے۔ قرآن کریم کو یاد کر لینا اور قرآن کریم کو زبانی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر ہم سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری ان نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود ہماری زبان سے شکر کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، ہماری زبان سے شکر کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، بلکہ ہم جہاں کہیں بیٹھے ہو ہماری زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہیں، اور جب جو نعمت ہمیں چاہیے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے شکر کے کلمات ادا نہیں ہوتے۔ ہم اس معاملے کے اندر غور کریں کہ ہم آپس کے اندر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حال احوال ہوتے ہیں، حال احوال میں ہمارے عام طور پر جو جملے ہیں ان میں ایک جملہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے بھائی کیا حال ہے، آگے سے ہمارا جواب ہوتا ہے بس جی گزر رہی ہے، بس جی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں، اس کے باوجود ہماری زبان سے ناشکری کے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس طرز عمل کو بدلیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت تھوڑے بندے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حافظ ساحل صاحب کو جو قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ صاحب کے جو والدین ہوں گے، میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، ان کو خوبصورت قسم کے چمکدار جوڑے پہنائے جائیں گے، سر کے اوپر تاج سجایا جائے گا، اور جس وقت یہ حافظ قرآن کے والدین میدان حشر میں کہیں سے گزر رہے ہوں گے
تو لوگ ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون اللہ کے ولی ہیں، کون اللہ کے نبی ہیں کہ جن کا یہ اتنا اعزاز و اکرام کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی سوال جب فرشتوں سے کیا جائے گا تو فرشتے ان کو بتلائیں گے کہ یہ خوش نصیب والدین وہ ہیں کہ جن کے بچے نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کریم کو یاد کر لیا تھا، قرآن کریم کی تکمیل کی تھی، قرآن کریم کو حفظ یاد کیا تھا۔ یہ ان کے والدین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان حشر کے اندر اعزاز و اکرام ہے۔ اور جس وقت جنت میں جانے کی باری آئے گی تو اس وقت اس بچے سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت تقرأها، کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا اس انداز پر پڑھ کہ جس طریقے پر دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر کے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، اسی طریقے پر قرآن کریم پڑھتے ہوئے جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا آخری منزل اور ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظ قرآن کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی سعادت عطا فرمائی جائے گی کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ان افراد کو کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، شفاعت کے ذریعے سے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر کے داخل ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی طرف سے حافظ قرآن کے لیے بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ حافظ قرآن اس دنیا کے اندر بھی اعزاز و اکرام کا باعث ہوا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام عطا فرمائے جائیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ جی بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو یہ بچہ کھائے گا کہاں سے؟ اور دوسری طرف ہمارا یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ ہم عام طور پر علماء کرام کو، حفاظ کرام کو کھاتا پیتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ ایک نابینا حافظ قرآن تھے، انہوں نے کہیں دعوت میں وہ گئے تھے، وہاں کھانا کھایا اور میٹھے کے اندر کھیر بھی کھائی، راستے کے اندر اکیلے چلے جا رہے تھے، نظر ان کو آتا نہیں تھا تو ان کے سامنے ایک کھائی آ گئی۔ چھوٹا سا گڑا ہو تو اس کو گڑا کہا جاتا ہے، یہی گڑا بڑا ہو جائے تو اسے کھائی کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب کھائی، آگے اس کو متوجہ کر رہے تھے کہ آگے کھائی ہے، تو آگے سے حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی الحمدللہ بہت کھائی۔ کیوں؟ حافظ صاحب تو کھیر کھا کر آ رہے تھے، تو مولوی تو کھاتے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی بہت ہے۔ تو اب وہ حافظ صاحب چلے جا رہے ہیں، اس نے پھر آواز لگائی حافظ صاحب کھائی، کہا الحمدللہ بہت کھائی، اور دڑام سے گڑے میں جا کر کے گر گئے۔ تو حافظ ہونا، عالم ہونا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کھلاتا پلاتا بھی بہت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ تو کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ بھائی حافظ قرآن بنے گا تو اسے اللہ کھلائے گا، کھلانے پلانے کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اور عموماً عام طور پر جب لوگوں سے دین کے اوپر انہیں اعتراض ہوتا ہے، دین پر وہ اعتراض کر نہیں سکتے، تو وہ حفاظ پر، علماء کرام پر اس انداز کے بے جا الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولوی عیاشیاں بہت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، یہ سوال ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ یا جن لوگوں نے اس ادارے کے اس معتمم کے ساتھ اور اس ادارے کے فرد کے ساتھ تعاون کیا، اس کو اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کو اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ عموماً ان لوگوں کو یہ اعتراض ہو جایا کرتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ جب آپ نے تعاون نہیں کیا تو آپ کا اعتراض بھی نہیں بنتا۔ تو بات صورت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا یہ قرآن کریم بہت اعزاز کی چیز ہے، بہت نفع کی چیز ہے۔ آج ہم مسلمان باوجود اس کے کہ قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم سے اگر ہمارا تعلق ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان ہے مالی طور پر پریشان ہے، آج کا مسلمان ہے گھریلو طور پر پریشان ہے، آج کا مسلمان ہے کاروباری طور پر پریشان ہے۔ مسلمان قرآن کریم کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان ہے، تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کو مانتا ہے لیکن قرآن کریم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج مسلمان قرآن کریم کو مانتا ہے لیکن قرآن کریم کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ آج کا مسلمان تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہی سبب ہے کہ آج کا مسلمان مسائل اور پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ قرآن کریم کے صرف الفاظ زبان سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم جن چیزوں کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے، قرآن کریم جو احکامات ہمیں بتلاتا ہے، ہم ان احکامات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کی زبان جھوٹ بولتی ہے، مسلمان کی زبان جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ آج مسلمان نے اتنی ترقی کی کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے تو یہ کاروبار نہیں چل سکتا، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اس جھوٹ کو برا کہا گیا، اس جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے پر ہم دیگر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مصائب کو نازل کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مصائب، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، اس کا سبب ہم خود ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے لاتے ہو۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم ویسے ہی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اگر مصائب آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے قرآن کریم سے دوری کے نتیجے میں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے کے اندر آ رہی ہے۔ آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کی کو صرف مانیں گے نہیں بلکہ قرآن کریم کے احکامات کو بھی مانیں گے، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہماری عمر چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے اندر اپنی عمر کو لگا دیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کے اندر اپنی عمر کو لگائیں گے۔ قرآن کریم اس لیے آیا تھا کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس قرآن کریم کو سے شفا حاصل کی جائے۔ آج ہم اگر ہمارا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر پھونک دیتے ہیں کہ اس سے یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کے نتیجے میں شفا ضرور حاصل ہوتی ہے، بیمار صحت یاب ہوتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آمد کا یہ مقصد نہیں تھا۔ قرآن کریم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو احکامات لے کر کے آیا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر لایا جائے، عملی طور پر نافذ کر لیا جائے۔ مسلمان کی ترقی کا راز اسی بات کے اندر ہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا بات تھی کہ آج سے 1500 سال پہلے کے جو لوگ تھے بکریوں کے چرانے والے تھے، اونٹوں کے چرانے والے تھے، لیکن قرآن کریم کے دامن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج ان کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم کے لقب سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ انہیں کہا ہے۔
اس کا سبب یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو سمجھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرما دی۔ آج اگر ہم بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حافظ ساحل صاحب کو جس طریقے پر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے لیے عامل بنائے اور قرآن کریم کی جو برکات ہیں وہ ان پر، ان کے پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے، اور جس ادارے سے انہوں نے قرآن کریم کو حفظ یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جو ان کے ادارے کے بالغین ہیں، ادارے کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔